کیونکہ یمن کا ایک علاقہ تھا، وہ مسلمان ہوئے تھے، وہاں پر اہل علم شخص کی ضرورت تھی جو ان کے فیصلے کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ تو جب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیف تقضی، اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے یا کوئی مسئلہ آ جائے تو کس طرح سے اس کا مسئلے کا حل نکالو گے، کیسے فیصلہ کرو گے، کس طرح فیصلہ کرو گے، کس انداز سے فیصلہ کرو گے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے یہ سوال کیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقضی بما فی کتاب اللہ، اگر کوئی مسئلہ آئے گا یا کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں اللہ کی اس لا ریب کتاب کو دیکھوں گا، یعنی اپنا فیصلہ مسئلہ کتاب سے نکالوں گا، تو کتاب سے نکال کر اس مسئلے کا حل جو ہے ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اے میرے صحابی یہ بتاؤ جو مسئلہ پوچھا جائے یا جس طرح سے فیصلہ آ جائے وہ اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو، اس وقت ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا، درجہ بدرجہ نازل ہو رہا تھا، یعنی ایسا مسئلہ آ جائے جو لا ریب کتاب میں نہ ہو، تو پھر کس طرح سے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا مسئلہ جو کتاب میں نہ ہو تو پھر میں آپ کے طریقے کو دیکھوں گا، آپ کے عمل کو دیکھوں گا، آپ کی حدیثوں کو دیکھوں گا، آپ کے اعمال کو دیکھوں گا، تو اس کے مطابق میں پھر فیصلہ کروں گا۔ یعنی پہلے تو میں نے دیکھنا ہے قرآن سے، قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا ہے تو اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر یا رسول اللہ آپ کی سنت میں دیکھوں گا، آپ کے عمل میں دیکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ اگر وہ مسئلہ سنت یعنی میرے طریقے پر میرے عمل سے بھی واضح نہ ہو سکے، ایسا مسئلہ آ جائے جس کے بارے میں میرا کوئی فرمان بھی موجود نہ ہو، تو پھر کس طرح سے فیصلہ کرو گے، پھر کس طرح اس مسئلے کو حل کرو گے؟ اب یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ مسئلے کے بیان کس طرح، مسئلے کو کس انداز سے بیان کرو گے؟ تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مسئلے کا حل قرآن سے بھی نہ ملا، حدیث سے بھی نہ ملا، تو پھر اجتہد برائے، پھر میں اس مسئلے کے بارے میں سوچ وچار کروں گا، اور سوچ وچار کرنے کے بعد پھر اس مسئلے کا حل ان کے سامنے رکھ دوں گا، اس مسئلے کا حل ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب سوال یہ نہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی قابلیت کی بات ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانہ انداز فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنے اچھے صحابہ یا ایسے اہل علم یا سوچ وچار والے لوگ عطا فرمائے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شہر، یمن کے ملک میں جا رہے، وہاں پہ یمن والے جتنے لوگ ہیں انہوں نے تقلید کرنی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ وہاں پہنچ جانا، کوئی مسئلہ آئے تو پہلے مجھ سے پوچھنا، پہلے مجھ سے دریافت کرنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، پھر تو اس پر عمل کرنا، ان لوگوں کو بتانا نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو، تو فرمایا اجتہد برائے، تو پھر میں اس بارے میں اجتہاد کروں گا، سوچ وچار کروں گا،
उस मसले को वाज़ेह करूंगा। अब यमन के जितने रहने वाले लोग थे उन्होंने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी करनी है। वो जो हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके सामने बयान रखेंगे, उस मसले का हल रखेंगे, उसी को मानना है। और यमन के लोगों ने यह सवाल नहीं करना कि बताओ हम तेरी पैरवी क्यों करें, हम कुरान पढ़ते हैं, हम तेरी पैरवी करो क्यों करें, हम हदीस से खुद मसला निकालते हैं। बल्कि यमन के लोगों ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को इस कदर बांधा कि जो मसला हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करेंगे, उसी मसले पर उनको मेनवान यकीन करना होगा। इसी को तकलीद कहा जाता है। हम भी तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मसाइल को सुनते हैं, उन्हीं मसाइल के मुताबिक जो मसला आता है तो जवाब वहीं से निकाल कर हम देते हैं। जिस तरह यमन के लोगों ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु पर एतमाद किया, तो उसी को तकलीद शख्सी कहा जाता है। तो हमने भी उसी तरह से इस पर अमल किया हुआ है। अब इस अंदाज को थोड़ा सा मिशकात